بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی شان۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اتنی سادہ سی سمپل سا اسٹیٹمنٹ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ الفاظ کا بھید بھاؤ ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ جناب علی جب درس شروع ہوگا تو مومنین تشریف لے آئیں گے، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ کہتا ہوں، اگر درس ہوگا تو مومنین تشریف لے آئیں گے۔ دو جملے میں فرق کیا تھا؟ ایک جگہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے جب کا، اور ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے اگر کا، ہے نا؟ لیکن ان دونوں لفظوں نے دنیا کو ادھر اسے ادھر کر کے رکھ دیا۔ جب میں کہوں کہ اگر درس شروع ہوگا تو مومنین آئیں گے، لیکن یہ خبر نہیں مل رہی کہ درس شروع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ درس کا شروع ہونا ڈاؤٹ میں ہے تو ہم کہتے ہیں اگر، لیکن جب ہم کہیں کہ جب درس شروع ہوگا تو مومنین تشریف لے آئیں گے، یہ تو بتا رہے ہیں کہ درس شروع ہوگا، لیکن جب شروع ہوگا تب مومنین تشریف لائیں گے۔ اب قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ، بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب ایمان رکھتے ہو، کیونکہ تمہارا ایمان ہی زیر سوال ہے۔ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جن میں سے کچھ با ایمان ہیں، کچھ بے ایمان ہیں، کچھ کے پاس ایمان ہے، کچھ کے پاس ایمان نہیں ہے، اور آیت کہہ رہی ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ وہ بقیت اللہ کیا ہے؟ روایات بہت ساری ہیں۔ بقیت اللہ سے مراد اللہ کی آخری حجت ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ ان کے لیے قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا بقیہ۔ بقیہ کہتے ہیں بچے کچے کو۔ ایک آسان سا ترجمہ اگر کیا جائے، اگر آپ نے کسی جگہ پر کسی پلیٹ میں کسی تشتری میں چاول فرما رہے ہیں، کھانا آپ نے کھا لیا، کچھ دو لقمے بچ گئے تو یہ بقیہ ہے۔ ہماری زبان کے اعتبار سے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ باقی بچا ہوا ہے۔ کیا امام زمانہ کو اسی سینس میں بقیہ کہا جا رہا ہے یا کوئی اور سینس ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے بقیہ اس آخری چال کو کہتے ہیں شطرنج کے کھیل میں کہ جس کے بعد وہ شطرنج کا کھلاڑی چیک میٹ کرتا ہے۔ اس چال کو جب چلاتا ہے تو سامنے والے کو مات دے دیتا ہے۔ وہ جو آخری مورا جس کو آخری لمحے کے لیے اس نے چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جس کے بعد اس نے کیا کہنا ہے؟ چیک میٹ کہنا ہے، یعنی کہ شطرنج کی چال ختم ہو جائے گی، وہ آخری مورا وہ کہلاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے بقیہ۔ پروردگار عالم نے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک اور خاتم النبیین کے بعد مسلسل 11 رہنماؤں کو بھیجا۔ یہ سب کے سب معصوم ہیں، عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، ولایت کے درجے پہ فائز ہیں، اطاعت کے درجے پہ فائز ہیں، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب دنیا میں آئے تو دنیا والوں نے ان کی ناقدری کی۔ صرف ناقدری نہیں کی بلکہ مسلسل انہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ کبھی شکنجے،
کبھی قید، کبھی قتل، کبھی زود و کوب، کبھی اذیت، کبھی تکلیف۔ یہ مسلسل دیا کن کو؟ خدا کے نمائندوں کو۔ تو پروردگار عالم تیرے نمائندے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، اور تو اپنی طاقت کے باوجود بھی ان کا دفاع نہیں کر رہا۔ کہ میں دفاع تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ ایمان طاقت کے زور پر آئے۔ ایمان طاقت کے زور پر نہیں چاہیے، ایمان دل کے اندر سے پیدا ہونا چاہیے، اور اس ایمان کی تلاش میں مسلسل میرے اولیاء قربان ہوتے رہے۔ لیکن اس پوری جنگ میں اولیاء اللہ کی جہاد اور جنگ اور جو مقابلہ تھا کس سے تھا؟ انسانوں سے تھا؟ نہیں، انسان تو فرنٹ مین ہے، حقیقت میں اس کا مقابلہ تو تھا شیطان سے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان گویا میدان جنگ ہے کہ جہاں پر آ کر اولیاء خدا کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندے بن جاؤ، شیطان کہہ رہا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اب اسی پر جنگ ہو رہی ہے اور اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ آئے اور ان کے خلاف جنگ کی تو کس نے کی؟ شیطان نے کی؟ انسان نے کی تو انسان نے، لیکن فرنٹ مین وہی بنا۔ پیچھے کون تھا؟ پیچھے تھا شیطان۔ اب اس پورے سینیریو کو ذہن میں رکھیے تو پروردگار عالم نے بہت ضروری ہوا تو عذاب الہی کو نازل کیا۔ گنتی کے عذاب ہیں، لیکن بخشش کی فہرست آپ نہیں بنا سکیں گے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو کہاں کہاں بخشا، نہیں بنا سکیں گے، لیکن عذاب کی آپ فہرست بنا لیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس آخری نبرد کے لیے اپنا ایک نمائندہ باقی بچا کر رکھا ہے، اور وہ نمائندہ جب آئے گا تو پھر یہ مقابلہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں بہت جلدی سے۔ ہونا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے، اس ظہور سے پہلے کیا ہونا ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ ظہور سے پہلے جو چیز پہ گزر رہے ہیں وہ غیبت کا زمانہ ہے۔ غیبت بہت طولانی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی۔ کیوں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ مقابلہ شیطان سے ہے، غیبت طولانی ہو رہی ہے، تو یہ غیبت طولانی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پوری ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ایک روایت نقل کر دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ حضرت نوح نے جب کار تبلیغ انجام دیا تو جب تھک گئے، جن کی تبلیغ ہونی تھی ہو گئی، جن کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اپنے اعتبار سے جب بس ہو گئی تو پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار اب عذاب نازل فرما۔ وہی یہ پروردگار آئی کہ نوح جاؤ، جانے کے بعد کھجور کا بیج بو دو، یہ بیج جب تناور درخت بنے گا، اس میں پھل لگے گا، تم بھی پھل کھانا، تمہارے ساتھی بھی پھل کھائیں گے، اس کے بعد ہم عذاب نازل کریں گے۔ حضرت نوح آئے اور بات کی، اپنے ماننے والوں سے، مومنین سے بات کی کہ میں نے پروردگار عالم سے عذاب کی خواہش کی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نوح یہ بیج بو دو، اور بو دینے کے بعد جب درخت بنے گا، پھل لگے گا، تم بھی کھانا، تمہارے ساتھی بھی کھائیں گے، اور پھر ہم عذاب نازل کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت نوح نے اپنے ایمان لانے والوں کے سامنے بیج کو زمین میں بو دیا۔ اب انتظار، کہتے ہیں کہ ایک بیج سے درخت بننے تک، پھل لگنے تک کا جو عرصہ ہے 6 سے 8 سال کا عرصہ ہے۔ چلیں ایٹ لیسٹ 6 سال مان لیتے ہیں، چلیں 5 سال مان لیں۔ 5 سال انتظار کیا، پھل لگ گیا۔ حضرت نوح نے بڑی چاہ سے پھل توڑا، خود بھی کھایا، اپنے اصحاب کو بھی کھلایا۔ لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، وہ وعدہ کیا ہوا؟ اب تو درخت بھی لگ گیا، پھل بھی لگ گیا، ہم نے کھا بھی لیا، عذاب نہیں آیا؟ کٹھے رہو۔ حضرت نوح گئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، دعا کی، وہی آئی، نوح جاؤ ایک اور کھجور کا بیج بو دو، درخت بنے گا، پھل لگے گا، تم بھی کھانا، تمہارے ساتھی بھی کھائیں گے، پھر ہم عذاب نازل کریں گے۔ حضرت نوح واپس پلٹ کر آئے، اللہ کا نبی ہے،
مومنین کے پاس آ رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو روایت کہتی ہے کہ مومنین کے 3 حصے ہو گئے۔ مومنین 3 حصوں میں بٹ گئے، کچھ مومن رہ گئے، کچھ منافق ہو گئے، کچھ منکر ہو گئے۔ منکر ہو گئے تو الگ ہو گئے۔ اب کون سے ہیں؟ حضرت نوح کے ارد گرد کون گھوم رہے ہیں؟ منافق اور مومن۔ منافق بھی تو مومنوں کے ساتھ ہی رہتا ہے نا، کہیں اور تو نہیں جاتا ہے، ہوتا تو مومنین کی فہرست میں ہی ہے۔ تو حضرت نوح کے گرد کون گھوم رہے ہیں؟ کچھ منافق، کچھ مومن، اور 1/3 چھوڑ کے چلے گئے۔ اب پھر 5 سال کا انتظار، درخت بنا، پھل لگا، پھل کھایا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اے نبی اللہ وہ وعدہ کیا ہوا؟ کہا ٹھہرو۔ پھر دوبارہ گئے بارگاہ خداوندی میں، پھر دعا کی، خدا عذاب کا کیا ہوا؟ وہی آئی کہ نو جاؤ، جا کے بیج بو دو، درخت بنے گا، پھل لگے گا، تم بھی کھانا، تمہارے ساتھی بھی کھائیں گے، پھر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح دوبارہ آئے اور دوبارہ آنے کے بعد یہ بات پہنچا دی۔ پھر جو بچے کوچے تھے ان کے 3 گروہ بن گئے، کچھ مومن، کچھ منافق، کچھ منکر۔ اب اس میں سے بھی صفائی ہو رہی ہے۔ اب حضرت نوح کے گرد کون ہے؟ مومن و منافق دونوں ہیں۔ روایت کہتی کہ 10 مرتبہ حضرت نوح کو یہ وحی آئی، اور جب بھی حضرت نوح وحی لے کر آتے مومنین تقسیم ہو جاتے، مومنین تقسیم ہو جاتے۔ 10ویں مرتبہ جب یہ گئے اور پھل کھا لیا تو حضرت نوح کے ساتھ رہنے والوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، عذاب آئے یا نہ آئے ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ جانو آپ کا خدا جانے، عذاب آئے نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو آپ پر ایمان رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح نے وہ کشتی نوح بنائی، ان لوگوں کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد نجات یافتگان میں شامل ہوئے۔ سن لیا آپ نے داستان؟ یہی داستان۔ تو سوال یہ ہے کہ جو عذاب ڈیلے ہو رہا تھا، جواب مجھے چاہیے کہ یہ کس کے لیے ڈیلے ہو رہا تھا؟ مہلت کس کو دے رہا تھا خدا؟ ان کو دے رہا تھا جن پر عذاب آنا تھا، یا ان کی صفائی کرنا تھا جو سمجھ رہے تھے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے؟ ان کی پیوریفیکیشن ہو رہی تھی جو حضرت نوح کے گرد گھومے ہوئے تھے، جمع تھے، ان میں کچھ مومن بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے۔ پروردگار عالم نے زمانہ اتنا طولانی کر دیا، اتنا طولانی کر دیا کہ کم از کم 50 سال تو لگ گئے نا۔ ایک عذاب کے وعدے کے لیے 50 سال کا ٹائم دے دیا، اور پروردگار عالم ہر مرتبہ منکرین کو الگ کرتے جا رہا ہے، ہر مرتبہ منکرین کو الگ کرتے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ کے ارد گرد بھی گھومتے رہو تب بھی تم ایمان نہیں لاتے، نبی کے ساتھ بھی رہو تو تمہارے دل میں نفاق پنپتا رہتا ہے۔ کمال تو اس وقت ہے جب ہر نبی کی بات پر، نبی کی ہر بات پر ہاں ہو اور ہر نہ پر نہ ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہی عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رک جائے رک جاؤ۔ جتنا زیادہ طولانی زمانہ ہوگا اتنا زیادہ آزمائش بڑھتی جائے گی۔ غیبت کے زمانے میں کیا ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں کہ آخر الزمانے کے حالات کیا ہوں گے؟ ایک حالت ہوگی کہ ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ہر گزرنے والا دن گویا ایک کھجور کا در اگار دیا ہے، اور اس کے بعد کچھ منکر ہیں، کچھ مخالف ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ مومن ہیں۔ ہر گزرنے والا روز یہی داستان ہمیں سنا رہا ہے۔ حقیقت میں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم امام زمانہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم ایمان رکھتے ہو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو اب بتاؤ ایمان رکھتے ہو کہ یہ نہیں رکھتے؟ لہذا غیبت کے زمانہ جتنا زیادہ طولانی ہوگا اتنا زیادہ ایمان تزلزل ہو جائے گا، متزلزل ہو جائے گا۔
کبھی ایمان بکے گا پلاٹ کے بدلے، کبھی بکے گا بریف کیس کے بدلے، کبھی بکے گا ایک روٹی کے بدلے، لیکن بکے گا، بکے گا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی سنت۔ تو ایمان بکے گا، کسی بھی معمولی چیز پر بھی بکے گا، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ جتنا زیادہ ایمان تیزی سے بکنا شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ ظہور کا زمانہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، زمانہ اتنا ہی طولانی ہو گیا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ کتنا آزمایا جائے گا؟ روایت کہتی کہ تم شیعوں کو، اے آل محمد کے شیعوں، لتمحسننا، لتمحسننا، کہ تمہیں محض کیا جائے گا، خالص کیا جائے گا، پیور کیا جائے گا۔ خدمت میں لفظ استعمال کیا میں نے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، اس کے لفظ استعمال کیا ہے روایت میں لتمحسننا۔ تمحیص کا معنی کیا ہے؟ سونا جب پرانا ہو جائے تو سونے کا کام کیا ہوا ہو تو اس میں کچھ ٹانکے لگ جاتے ہیں، ان پیور اجزاء آ جاتے ہیں، تو سونے کو پیور کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے لے جاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، انتہائی ہیٹ پہ جب پہنچاتے ہیں، جب وہ پگھلنے لگتا ہے، سونا اور غیر سونا الگ الگ مینشن ہو جاتا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ غیر سونا ہے۔ اس پورے لفظ کو عربی زبان میں تمحیص کہتے ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں تمہیں آزمایا جائے گا، آسان سا ترجمہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، یہ آزمایا جائے گا نہیں، تمہیں کھڑا کیا جائے گا نہیں، بلکہ تمہیں پکایا جائے گا، تاکہ مومنین کے ساتھ جو منافق ہیں دونوں کے دونوں پکیں، دونوں کے دونوں پکیں۔ تکلیف میں وہ بھی ہے، تکلیف میں یہ بھی ہے، آگ پر وہ بھی ہے، آگ پر یہ بھی ہے۔ جب خوب پک جائیں گے نا تو وہ جو برداشت نہیں کر سکتے وہ جدا ہو جائیں گے، جو برداشت کر سکتے ہیں وہیں رہ جائیں گے۔ تو کہنے دیجئے کہ غیبت کا زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے کہ مومنین کو ابتلا میں مبتلا کیا جائے گا، اتنی سخت آزمائش ہوگی، اتنی سخت آزمائش ہوگی کہ تکلیف میں ہمیشہ وہی فیکٹر ہوگا جہاں پر حق ہے، وہی فیکٹر۔ اور کیسے تمہیں آزمایا جائے گا؟ اب روایت کا جملہ سنیے، جس طریقے سے آنکھ کے سرمے سے آزمایا جاتا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ آنکھ میں جب سرما ڈالیں ہم، تو جب ہم سرما ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ سرما لگایا ہے نا، لیکن سرما جب ختم ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کب ختم ہوا۔ یہ بیان ہی الفاظ روایت کے کہ تمہیں آزمائش ایسی ہوگی، تمہیں پکایا جائے گا، اور کیفیت یہ ہوگی جیسے آنکھ میں سرما ڈالنے کی طرح سے کہ مومن صبح ایمان پر اٹھے گا، شام ہوگی تو ایمان چلا جائے گا، اور شام ایمان کے ساتھ ہوگا تو صبح ہوگی تو ایمان چلا جائے گا، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مومن ہوں یا مومن نہیں ہوں۔ اس غریب کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس ایمان موجود ہے یا ایمان موجود نہیں ہے۔ بنیادی ایک ہی نکتہ، غیبت کے زمانے کے حالات جو آنے والے ہیں، حالات شدید سے شدید تر ہو جائیں گے، دو طرفہ مومنین پر دو طرفہ تکلیفیں آئیں گی، ایک شیطان کی طرف سے اور شیطان کے چیلوں کی طرف سے جو تمہارے ایمان کو شکار کریں گے، دوسری طرف رحمان کی طرف سے جو تمہیں پکائے گا، جو تمہیں بھٹی پر انگاروں پہ پکائے گا تاکہ تمہارے اندر سے خالص الگ ہو جائے، کھوٹا الگ ہو جائے۔ یہ دو تکلیفیں، اتنا شدید مرحلہ ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ مومنین انکار کرتے چلے جائیں گے، اور جب حالات بالکل عروج پر پہنچ جائیں گے اس زمانے میں دجال خروج کرے گا، بھوک ہوگی، غربت ہوگی، افلاس، سب کچھ ہوگا۔ ایسے میں دجال کے پاس کچھ پاورز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ ان بھوکے تکلیف میں مبتلا لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے گا، اور یہ سارے کے سارے جمع ہو بھی جائیں گے، کیونکہ فقر اور غربت ایسی چیز ہے کہ جو کفر کے قریب ہے،
انسان کو کفر تک لے کر جاتی ہے. لہذا آخری زمانے میں جب یہ دجال خروج کرے گا اور دجال اپنی سواریوں کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ روایت نے بتایا ہے کہ لوگ سود بڑے شوق سے کھائیں گے. سود بڑے شوق سے کھائیں گے. مولانا کے پاس آئیں گے, کہیں گے بینک میں اکاؤنٹ بنانا ہے ہم نے. آپ بتائیے ایک اکاؤنٹ بنانا جائز ہے؟ مجھے صرف بینک میں پیسہ ہی رکھنا ہے, مجھے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے, میری لائف مشکل ہو گئی ہے. مولانا کہہ دیں گے جناب کوئی بات نہیں, بنا لو. وہ جا کے بنائے گا سیونگ اکاؤنٹ. بھائی تمہیں اگر اکاؤنٹ ہی بنانا تھا تو کرنٹ کیوں نہیں بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے نا سود کھانے کو, تم نام دین کا لے رہے ہو, آپ مولانا کے پاس رہے ہو, لے فتویٰ رہے ہو, سارا الو سیدھا کر لیا. لیکن پہلے دن سے تم کیا چاہ رہے تھے؟ تم نے بینک کا سود کھانا تھا. کوشش تو تمہاری یہی ہے کسی طریقے سے شاید تمہیں فتویٰ بھی مل جائے کہ یہ سود کھا سکتے ہو, لیکن سود تو کھا رہے ہو. یہ زمانہ ہوگا, وعدہ خلافی عام ہو جائے گی. وعدہ خلافی عام ہو جائے گی. لوگ صادق آل محمد کے چاہنے والے کے لبادے میں ہوں گے, لیکن وعدہ ان سے ایک پورا نہیں ہوگا. بولیں گے ابھی آتا ہوں, اور یہ ابھی کبھی نہیں ہوگی. بولیں گے کہ کل تمہیں یہ کام کر کے دے دوں گا, وہ کل کبھی نہیں ہوگی. بولیں گے کہ یہ 2 گھنٹے کے بعد ہو جائے گا, 2 گھنٹہ کبھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے مومنین کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے کسی جملے پہ بھروسہ کر پا رہے ہیں؟ چلیں دوسروں کی بات نہ کریں, یہ بتائیے کہ لوگ ہمارے جملوں پہ بھروسہ کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وعدہ اٹھ گیا, وعدہ پورا نہیں ہو پا رہا ہم سے. اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ رسول خدا حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضرت کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب ایک مقام پہ کسی شخص سے گفتگو ہو رہی تھی, اس شخص نے کہا کہ حضور میں ابھی کسی کام سے کر کے واپس آتا ہوں, یہاں میرا انتظار کیجئے. حضور نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس وعدے کو وعدہ سمجھتے ہیں جس میں ہم کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کر لوں گا. وعدہ بولنے سے وعدہ نہیں بنتا. آپ نے بول دیا کہ میں یہ کروں گا, یہ وعدہ ہو گیا. حضرت ختمی مرتبہ اسی جگہ کھڑے رہے. وہ شخص جانے والا بھول گیا کہ میں رسول کے پاس جانا ہے, اور رسول نے وعدہ کر دیا کہ میں انتظار کروں گا, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. دھوپ کی تمازت آ رہی ہے, چہرہ جھلس رہا. تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ادھر ادھر ہو جائیں. کا وعدہ کر لیا کہ میں یہی انتظار کروں گا, وعدہ کر لیا ہے کہ میں یہی انتظار کروں گا, تو اب چہرہ جھلستا ہے تو جھلستا رہے. یہ ہے وعدہ. اور ایک ہمارا وعدہ, وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو جائے. صداقت اٹھ جائے گی. جب غیبت کا زمانہ قریب آ رہا ہوگا, آپ کو لوگوں کے اقوال میں, ان کی باتوں میں سچائی نظر نہیں آئے گی. اجتماعی برائیاں ہوں گی. ایسا نہیں کہ چھوٹے لیول پر بچے, جوان, بوڑھے, ہر لیول پر کسی جگہ جائیے آپ کو صداقت نہیں ملے گی. نام چل رہا ہوگا صادق آل محمد کا, لیکن کذب ہی کذب, دروغ ہی دروغ زندگی میں بھرا ہوا ہوگا. لوگوں میں سے ایک دوسرے کا احترام اٹھ جائے گا, احترام ختم ہو جائے گا. صرف اور صرف یہ بندہ پیسے کا غلام ہوگا. اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو تمہارا ہاتھ کیوں دراز ہوتا ہے؟ تمہارا رازق تو خدا ہے نا, تمہارا رازق تو خدا ہے. ایک وقت کا کھانا نہیں ملا, 2 وقت کا کھانا نہیں ملا, تو تم سڑک پہ جا کے مانگنے کیوں لگتے ہو؟ نظر آ رہا ہے نا کتنا بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ سختی میں خدا نے ڈالا ہے.
کس نے ڈالا ہے؟ خدا نے۔ وہ خدا کون؟ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ شکوہ آپ سے کر رہا ہوں، شکوہ میں آپ سے کر رہا ہوں، یعنی کہ رحیم کا شکوہ غیر رحیم کے پاس۔ ذرا سوچئے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کا شکوہ اپنے چھوٹے بھائی سے کرے۔ ماں کے اندر لطف ہے، رحمت ہے، رافت ہے۔ ماں تو مجسمہ رحمت ہے۔ ماں اگر کوئی کام نہیں کر کے دے رہی ہے تمہیں، تو تم کیا چھوٹے بھائی سے جا کے شکوہ کرو گے؟ سمجھانے کی بات ہے، لیکن حقیقت میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ خدا سے ایمان ایسا اٹھا کہ یہاں تھوڑی سی تکلیف آئی، وہاں ہاتھ کھل گیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ ہمارا شیعہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اب جا کے دیکھ لیجئے ہماری مساجد اور ہمارے امام بارگاہ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے سخاوت نکل گئی ہے۔ کیا نکل گئی ہے؟ سخاوت نکل گئی ہے۔ اگر کسی کے حالات برے ہیں تو اس کو عزت کے ساتھ اس کے مانگنے سے پہلے دے دو تو یہ احسان ہے۔ اس کے مانگنے سے پہلے دے دو تو یہ احسان ہے۔ اور احسان کا معاشرہ بڑا اونچائیوں پر اور بلندیوں پر جاتا ہے۔ لیکن کوئی تم سے مانگے، سوال کرے، اس کے لیے مانگنا برا تھا۔ اب اگر مانگ لیا ہے تو مصیبت تمہارے لیے ہے۔ اگر ہے اور نہیں دے سکتے ہو، ہے اور نہیں دیتے ہو، تو پروردگار عالم سے تمہارے بارے میں مواخذہ کرے گا کہ تمہارے پاس تھا، کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا۔ اب ہم نے بیچ کی راس نکالی ہے۔ کیا نکالی؟ لوگ کہتے ہیں، باقاعدہ دھڑلے سے کہتے ہیں یہ بات کہ بھائی اس کو دے رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ 10 روپیہ جو ہاتھ میں دے رہے ہو اسے کیا بنے گا اس کا؟ کہا دوسرے بھی تو دے رہے ہیں نا، اور میں بھی دوسروں کو دے رہا ہوں۔ کیا ہمارے ائمہ کی سیرت یہ تھی، طریقہ یہ تھا؟ مانگنے والے کو ایک مرحلے میں اتنا دے دیتے تھے کہ اب اسے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر بے نیاز نہ کر سکیں تو اپنی پوری توان خرچ کر دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا رکھا ہے، یہ لے جاؤ۔ یا تو اسے بے نیاز کر دیتے تھے، اور اگر بے نیاز نہ کر پائے تو اپنی پوری انرجی خرچ کر دیتے تھے ایک سائل پر۔ یہاں پر سائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے کہ مولانا ہم مومنین کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے تو اپنے بھائیوں کو بھکاری بنا دیا ہے۔ آپ نے تو یہ کام کر کے جو نہ مانگنے والے تھے ان کو منگتا بنا دیا ہے۔ خوش ہیں ہم اس بات پر کہ ہم اجتماعی طور پر جناب علی لوگوں کو جو ہے وہ روڈ پر کھانا کھلائیں گے۔ یہ تمہارا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ اس طرح سے کھلاؤ گے تم؟ اہل بیت، امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا، اس دسترخوان کی شان یہ تھی کہ آنے والا عزت سے آتا تھا، آنے والا بھکاری نہیں ہوتا تھا، آنے والا تبرک لے کے جاتا تھا۔ تم کیا بناتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ تو کسی اور دنیا میں لے جا رہے ہو۔ امام زمانہ کی بات ہو رہی ہے کہ آخر زمانے میں ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اتنا مشکل ہوگا، یوں سمجھ لیجیے جیسے ہاتھ میں انگارے۔ کتنی دیر ہاتھ میں انگارے رکھ سکتے ہو؟ جتنی طاقت ہوگی اتنا ایمان سنبھال پاؤ گے۔ لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ جملہ کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم، کہ اللہ کا بقیہ جو میں نے بچا کے رکھا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ بس ایک اور بات کہہ دوں، آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں۔ بہت دین جو ہے وہ مکس ہوتا جا رہا ہے، باتیں کی جاتی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ یوں سمجھاؤں میں آپ کو کہ آپ اگر کسی کمپنی میں ہیں اور کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک مینیجر ہے جو چلاتا ہے سب کو۔ تو وہ مینیجر کا کام کیا ہے؟ لوگوں سے کام لینا۔ اس نے ہر ایک کو اپنی اپنی پوسٹ پہ رکھا ہوا، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، سب کو کام ڈیڈیکیٹڈ دے رکھا ہے۔
اب مینیجر 1 مہینے کی چھٹیوں پہ جا رہا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ چلے جائیں گے ہم کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے، جو پہلے کرے تھے ابھی بھی کرو. میں جا رہا ہوں نا، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو یہ نمائندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہارا کوئی وظیفہ نہیں بدلا، جو کام میرے ہوتے ہوئے تھے وہی کام کرتے رہنا. اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنے پائے. جو جانے سے پہلے تھا وہ جانے کے بعد ہے. اگر کوئی میری ضرورت پڑ جائے تو میں اپنا ایک نمائندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے رابطہ کر لینا. تو یہ بتائیے، گناہ کرنا امام زمانہ کے ظہور میں حرام تھا؟ حرام تھا، اب بھی حرام ہے. نمازیں پڑھنا اس وقت بھی واجب تھا، اب بھی واجب ہے. ان کے جانے سے ان میں کوئی فرق پڑا؟ فرق نہیں پڑا. ہاں، ان میں جو مسائل پیش آ جائیں اپنے مرضی سے پوچھ لو، اپنے مرضی سے رابطہ کر لو، ورنہ جو وظیفہ تمہارا ان کے حضور میں تھا وہی وظیفہ تمہارا ان کی غیبت میں ہے. لہذا یہ بات ذہن سے نکال لیجئے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ کی ظہور میں دیر ہو رہی ہے. نہیں، ہمارے گناہ غلط ہیں، نہیں ہونے چاہیے، لیکن پروردگار عالم نے امام زمانہ کی ظہور کا ایک وقت معین کر دیا ہے. نہ اس سے 1 دن پہلے ہوگا نہ اس سے 1 دن بعد ہوگا. وہ دن مقرر ہے جب پروردگار عالم زمانے کے امام کو اذن دے گا اور اجازت دے گا کہ تم جاؤ، اب تمہیں ہم نے اجازت دے دی. یہاں تک بات آ گئی؟ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مت سمجھو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو جائے گا. کیونکہ امام زمانہ کب آئیں گے؟ جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تب آئیں گے. نہیں، اس کا ایک طے وقت پروردگار عالم نے مقرر کر دیا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. اب سوال اتنا سا ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں. یہ بتائیے کہ 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہ سارے کے سارے ائمہ قید میں گزرے ہیں، زندان میں گئے ہیں؟ گئے ہیں بالکل. تو جب زندان میں ہوتے تکلیف کیا ہے وہاں پر؟ تکلیف یہ کہ آزادی نہیں ہے. ایک ظالم نے حبس کر دیا ہے، پاور سے روک دیا ہے. یہی ہے نا؟ زمانے کے امام کے ساتھ کسی ظالم کا ظلم نہیں ہے، پروردگار عالم کا آرڈر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے نہیں آنا. لیکن یہ سملر اس زندانی کی طرح سے ہیں جیسے وہ امام کسی ظالم کے زندان میں چلے گئے، اسی کی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام خود ساختہ زندان میں ہیں، جو پروردگار عالم کے آرڈر کی وجہ سے ہے کہ پروردگار عالم نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ تمہیں سامنے نہیں آنا. تو اب یہ بتائیے کہ جتنا دل ہمارا دوسرے ائمہ کی زندانی ہونے پہ کڑتا ہے، کیا امام زمانہ کے اس حالت پہ ہمارا دل کڑتا ہے کہ وہ کن حالات میں ہیں، کن تکلیفوں میں ہیں؟ 1300 سال ہو گئے، تنہائیاں ہیں، اکیلا پن ہے. کیا یہ انس و محبت کا تقاضا ہے کہ زمانے کا امام ولی نعمت غیبت میں رہے اور ان کا چاہنے والا موج کر رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میرے زمانے کے امام پر کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ کہا گیا ہے نا کہ زمانے کے امام کے لیے صدقہ اور خیرات دیا کرو تاکہ خداوند متعال ان کی زندگی کی حفاظت کرے، ان کی مشکلات کو برطرف کرے. لیکن ہماری مصیبت یہ کہ ہم نے ہمیشہ مانگنا سیکھا ہے. جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو امام یاد آتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، کرو ایسا، ولی نعمت ہے. لیکن خوشی میں بھی تو امام کو یاد کرو. تمہاری طرف سے بھی تو کوئی امام کے لیے کبھی جائے کہ تم نے کوئی تسبیح امام کی سلامتی کے لیے نکالی ہے، تم نے کوئی صدقہ امام کی سلامتی کے لیے دیا ہے، تم نے کوئی خیرات امام کی سلامتی کے لیے دیا ہے، کوئی بیمہ کے لیے کچھ ادا کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو ہی خیال رکھ لو اس بات پر کہ پروردگار عالم کی حفاظت کرے. تو لہٰذا امام زمانہ جو غیبت کے حالت میں ہیں، حالات شاید ان کے بہت کٹھن ہیں، اور وہ صرف 2 چند ہو جاتے ہیں حالات جب ہمارے نامہ اعمال ان کے پاس پہنچتے ہیں. غیبت میں وہ مظلوم، خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہے ظاہر ہونے کی، اور ہر شب جمعہ چاہنے والوں کے اولیاء کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں.
تو نام عمل پیش کیے جاتے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دے دیا جاتا ہے، رپورٹ دے دی جاتی ہے، یا باقاعدہ سوال جواب ہوتا ہے؟ سوال جواب ہوتا ہے کہ تمہارے چاہنے والوں نے یہ خیر کیا ہے، بہت اچھا کام کیا، شاباش، لیکن یہ برائی کی ہے، اس کا جواب دو۔ اور وہاں پر امام زمانہ ہماری نسبت سے مغفرت کو طلب کرتا ہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ہمارا حق امام پر اور امام کا حق ہم پر، یہ دو طرفہ ہے۔ امام مانتے ہو، امام سمجھتے ہو تو ان سے استفادہ کرنا تمہارا حق ہے، لیکن ان کی زندگی کی طولانی عمر ہونے کی تمنا کرنا تمہارا وظیفہ ہے، کیونکہ انہی کے وسیلے سے تم پا رہے ہو، حاصل کر رہے ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، بار الہ بحق ابی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ہمارے زمانے کے امام کی حفاظت فرما، انہیں ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، حاضرین کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، جن مومنین نے التماس سے دعا کی ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، بغیرت و واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان احوال ہیں ان کی پریشانی کو برطرف فرما، جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی التماس سے شرعی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، تمام مومن مومنات کو کل عطبات عالیات خصوصیت سے کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔